السلام علیکم۔ اکثر یہ خیال آتا ہے کہ سرف ایکسل اور ایریل جیسے مہنگے واشنگ پاؤڈرز میں آخر ایسی کیا خاص بات ہے کہ وہ کپڑوں کو اتنا زیادہ صاف اور چمکدار بنا دیتے ہیں۔ آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے، ان کے فارمولے کے پیچھے کی سائنس کو سمجھیں گے اور جانیں گے کہ ایک عام اور ایک پریمیم کوالٹی ڈٹرجنٹ میں زمین آسمان کا فرق کیوں ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ اس ڈبے کے اندر آخر ہے کیا؟ وہ کون سی خفیہ چیز ہے جو ان بڑے برانڈز کو باقی سب سے بالکل الگ بنا دیتی ہے؟ دیکھیے، یہ صرف اچھی خوشبو یا خوبصورت پیکیجنگ کا کمال نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت ہی نپتلا، ایک بہت ہی طاقتور کیمیائی فارمولا کام کر رہا ہے جو اپنے آپ میں سائنس کی ایک چھوٹی سی دنیا ہے۔ اچھا، تو چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اس راز کا جو پہلا حصہ ہے نا، وہ ایک بہت ہی ٹھیک ٹھاک کیمیائی ترکیب میں چھپا ہوا ہے۔ یہ بالکل کسی ماہر شیف کی خاص ریسیپی کی طرح ہے، جہاں ہر ایک چیز کا اپنا ایک خاص کردار ہے اور کسی کو بھی نکالا نہیں جا سکتا۔ تو موٹی موٹی بات کریں تو اس میں ہے کیا؟ جیسا کہ یہاں نظر آ رہا ہے، تقریباً 21% حصہ ایکٹیو ڈٹرجنٹ کا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو صفائی کا اصل کام کرتی ہے۔ پھر سب سے بڑا حصہ تقریباً 35% الکلی کا ہے، جو صفائی کی طاقت کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اور باقی حصے میں نمک اور کچھ دوسرے اجزاء ہیں جن میں کچھ بہت ہی خاص کیمیکلز شامل ہیں۔ تو یہ ایکٹیو ڈٹرجنٹ یا AD یہ ہے کیا چیز؟ آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ اس پورے فارمولے کا ہیرو ہے۔ یہی وہ جزو ہے جو سیدھا گندگی اور چکنائی کے داغوں پر حملہ کرتا ہے، انہیں کپڑے سے اکھاڑتا ہے اور پانی میں گھول دیتا ہے۔ اور الکلی کا کیا کام ہے؟ الکلی کو سمجھ لیں کہ یہ ایک ایکٹیو ڈٹرجنٹ کا سب سے بہترین دوست ہے، اس کا سائیڈ کک۔ یہ پانی کا ماحول ایسا بنا دیتی ہے جس میں صفائی کا عمل اور بھی تیز اور مؤثر ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر اگر پانی کھارا ہو تو یہ اس کے منفی اثرات کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ لیکن جو پریمیم کوالٹی کا اصل جادو ہے نا، وہ ان چھوٹے چھوٹے مگر بہت طاقتور اجزاء میں چھپا ہے، جیسے کہ انزائمز۔ یہ ضدی داغوں کو توڑتے ہیں، جیسے خون یا کھانے کے داغ۔ پھر آتے ہیں آپٹیکل برائٹنرز، یہ ایک طرح سے آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ یہ روشنی کو ایسے بدلتے ہیں کہ کپڑے زیادہ سفید اور چمکدار نظر آنے لگتے ہیں۔ اور اینٹی ری ڈیپوزیشن ایجنٹس، یہ یقینی بناتے ہیں کہ جو گندگی کپڑوں سے ایک بار نکل گئی۔ اچھا، کیمسٹری کی بات تو ہو گئی، اب ذرا اس چیز پر آتے ہیں جو ہمیں نظر آتی ہے اور محسوس ہوتی ہے جب ڈبہ کھولا جاتا ہے، کیونکہ یہ تجربہ بھی بہت اہم ہے۔ ایک اچھے پریمیم پاؤڈر کی نا 3 خاص نشانیاں ہوتی ہیں۔ پہلی، وہ وزن میں ہلکا ہوتا ہے، یعنی اس کی بلک ڈینسٹی کم ہوتی ہے۔ دوسری، وہ باریک مٹی جیسا نہیں ہوتا بلکہ دانے دار ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ ہوا میں اڑتا نہیں اور پانی میں بھی جلدی گھل جاتا ہے۔ اور تیسری اور سب سے اہم، ایک بہت ہی اعلیٰ معیار کی دیر تک ٹکنے والی خوشبو جو کپڑے دھلنے کے بعد بھی محسوس ہوتی ہے۔ اب ہم آ رہے ہیں اس فارمولے کے بالکل دل میں۔ ان تمام کیمیکلز میں سے صرف دو چیزیں ایسی ہیں جو اصل میں واشنگ پاؤڈر کی قیمت اور اس کی کارکردگی دونوں کا فیصلہ کرتی ہیں۔ سارا کھیل انہی پر منحصر ہے۔ پہلا ہے سلفونک ایسڈ، یہ ہے اس فارمولے کا انجن۔ اس کے بغیر صفائی کی گاڑی چلی نہیں سکتی۔ یہ ایکٹیو ڈٹرجنٹ کا سب سے بنیادی ذریعہ ہے۔ یہی وہ مالیکیول ہے جو چکنائی کو پکڑ کر پانی میں غائب کر دیتا ہے۔ اس کی کوالٹی پر کوئی سمجھوتا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دوسرا سب سے اہم جزو ہے سوڈا ایش یا بیس پاؤڈر۔ یہ الکلی کا ذریعہ ہے۔ اگر سلفونک ایسڈ انجن ہے تو سوڈا ایش وہ بنیاد ہے، وہ پلیٹ فارم ہے جس پر یہ انجن اپنی پوری طاقت سے کام کرتا ہے۔ یہاں تک تو بات بالکل صاف ہے، ایک بہترین فارمولا بھی معلوم ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ کون سے 2 اہم اجزاء استعمال کرنے ہیں، لیکن کامیابی کا سب سے بڑا راز وہ ابھی باقی ہے۔ اب کوئی بھی یہی سوچے گا نا کہ جب ریسیپی اتنی پرفیکٹ ہے تو نتیجہ بھی بہترین ہی آئے گا، ٹھیک؟ بس یہی وہ مقام ہے جہاں اکثر لوگ سب سے بڑی اور سب سے مہنگی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ سب سے بڑا خطرہ ہے ناخالص خام مال کا استعمال، یعنی اگر آپ کے بنیادی اجزاء ہی خالص نہیں ہیں تو آپ دنیا کا بہترین فارمولا بھی لے آئیں، وہ ناکام ہو جائے گا۔ فائنل پروڈکٹ کبھی بھی وہ معیار حاصل نہیں کر پائے گا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اس مثال سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ فرض کریں کہ کسی نے 96% خالص سلفونک ایسڈ کے حساب سے پیسے دیے، لیکن جو مال ڈیلیور ہوا وہ نکلا صرف 90% خالص۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟
دوہرا نقصان، ایک تو پروڈکٹ کی کوالٹی خراب ہوگی، وہ داغ صاف نہیں کرے گا، اور دوسرا سیدھا 6% کا مالی نقصان بھی ہو گیا، پیسہ گیا پانی میں۔ تو اس ساری بات کا نچوڑ کیا ہے؟ سب سے اہم اصول یہ ہے، ہر بار جب خام مال آئے اسے لیب میں ٹیسٹ ضرور کروائیں، خاص طور پر جب بڑی مقدار میں کام ہو رہا ہو۔ یہ کوئی اضافی کام نہیں ہے، یہ ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اسے صرف ایک چھوٹی سی احتیاطی تدبیر نہ سمجھیں، یہ پورے کاروبار کی بنیاد ہے۔ اگر خام مال ہی ناقص ہے تو ساری محنت، سارا پیسہ، سب کچھ ضائع ہو سکتا ہے، اور لیب ٹیسٹنگ ہی وہ واحد گارنٹی ہے جو اس بہت بڑے نقصان سے بچا سکتی ہے۔ اور آخر میں یہ ایک سوال سوچنے کے لیے ہے، کوالٹی کنٹرول پر کیا گیا خرچ، کیا وہ واقعی ایک خرچ ہے یا یہ ایک سرمایہ کاری ہے؟ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ ایک خراب پروڈکٹ بنانے کی اصل قیمت کیا ہے؟ کیا یہ صرف مالی نقصان ہے یا اس سے کہیں بڑھ کر مارکیٹ میں ساخت اور گاہک کے اعتماد کا نقصان ہے؟